الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کے پہلے ربع میں سے ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کے وقت کے بادشاہ نمرود کے درمیان ہونے والے مکالمے کو یا مناظر بیان کیا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی. گزشتہ چند نشستوں سے ہم چونکہ امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ آج 7 ذی القعدہ 1442 ہجری کے مطابق 18 جون 2021 اس سلسلے کی چوتھی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مکالمے کو اپنے نبی کے ذریعے امت تک پہنچانا چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ ہوا کیونکہ نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے، ستاروں کو نہیں مانتے تھے، سورج کو نہیں مانتے تھے، چاند کو نہیں مانتے تھے ایک معبود کی شکل میں، بلکہ اللہ کی مخلوق مانتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں. تو ان کا خدا ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. تو ایک مرتبہ اسی حوالے سے نمرود کے دربار میں آپ کو پکڑ کے لایا گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ان کی تکذیب کرتا ہے.
تو اب اس کے درمیان مکالمہ ہوا، پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے، جبکہ میں خود یہاں کا رب ہوں، نمرود نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب زندہ کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا اور ایک مقام پہ لے جا کے پھر اس کو موت دینا، اسی طرح دنیا کے اور معاملات میں پیدا کرنا، زندگی دینا، حیات دینا اور موت دینا، یہ بہت بڑا فلسفہ تھا۔ نمرود اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ دلیل سنی تو اب اس سے جواب تو بن نہیں پڑ رہا تھا، تو اس نے اپنی عزت جاتے ہوئے دیکھی تو ایسے ہی اپنے منہ سے ایسے ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک قیدی جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا، اور ایک جو دوسرا رہا ہونے والا تھا اس کو قتل کر دیا، اور کہا کہ دیکھو ایک مر رہا تھا اس کو زندگی دے دی، جو زندہ ہونے والا تھا آگے رہائی کی زندگی، آزادی کی زندگی گزارنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا، تو انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب اس بے وقوف جاہل کو کیا معلوم تھا کہ زندہ کرنا اور مارنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو وہیں پر جس کو قتل کیا تھا اس نے، آپ فرما سکتے تھے اگر تو واقعی رب ہے تو جس کو مار دیا اس کو زندہ کر کے دکھا، لیکن آپ نے چونکہ اس کی ذہنیت کو سمجھ لیا کہ یہ بالکل ایسے ہی گویا سمجھ لیجیے کہ عقل سے فارغ ہے، تو آپ نے دوسری بڑی دلیل رکھی۔ اچھا، اب وہ دلیل سے پہلے میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ نمرود اور اس کی جو قوم تھی وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، اسی لیے جب سورج نکلا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ سورج نکلا ہے، اس کی پوجا کرو، تارے نکلے اس کی پوجا کرو، چاند نکلا اس کی پوجا کرو، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو، چھپنے والوں کو نہیں پسند کرتا، میں تو اپنے رب کو جانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو وہ سورج کا دیوتا کہلاتا تھا وہ، تو سورج کا دیوتا وہ کہلاتا تھا۔ اب چونکہ سورج کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل ایسی رکھی کہ وہیں اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب وہ سورج کا دیوتا تھا، اب سورج کا دیوتا پوری قوم میں مشہور تھا، تو اس کو تو سورج پہ حکم چلانا چاہیے تھا کیونکہ اس کا دیوتا تھا وہ، لیکن وہ ایک دم ٹھس ہو کے بیٹھ گیا کہ اس سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا، تو وہ کیسے سورج کو کہتا کہ تو مغرب سے نکل، تو ایک دم ہکا بکا ہو کے رہے۔ فبہت الذی کفر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافر مبہوت ہو گیا، کوئی جواب اس سے نہ بن پا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا تھا۔ تو اس آیت میں اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے، 2 دلیلوں کے ذریعے اس نمرود کی دلیل کو اور اس کے دعوے کو اور اس کے مناظرے کو شکست سے دوچار کر دیا۔ کہ پہلی مثال یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو زندہ کر اور مار کے دکھا، تو اس نے بے وقوف نے وہ کام کر دیا۔ حالانکہ زندگی اور موت ایسی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی زندہ کرنے اور مارنے کی شان کیسے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، کہ وہی ہے
جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے میں سے مردے کو نکال دیتا ہے، اور جو زمین ختم ہو چکی ہوتی ہے، بنجر مردار ہو چکی ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مری ہوئی زمین کو بھی زندگی عطا فرما کر قابل کاشت بنا دیتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم جو مٹی مٹی ہو چکے ہوگے اپنی قبروں میں، قیامت کے روز میں بھی تمہیں اسی طریقے سے زندہ کر کے باہر نکالوں گا۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ کو مردے سے، مردہ کو زندے سے، اس کی کیا مثال ہے؟ تو اب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا انڈا، چاہے مرغی کا ہو، بطخ کا ہو، پرندے کا ہو، آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے وہ انڈا زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، ایک بے جان چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے انڈا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، اس طریقے پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی بے جان چیز میں سے ایک زندہ پرندے کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے یخرج الحی من المیت، ایک مردہ بے جان چیز میں سے زندہ چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کی پیدائش، انسان کی پیدائش چند قطرے، وہ قطرے جاندار ہوتے ہیں کہ بے جان؟ وہ پانی کے چند قطرے ہوتے ہیں، کوئی جان اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں سے ایک زندہ انسان کو پیدا فرما دے۔ پھر اسی طریقے سے اب آگے فرماتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اب آپ اسی مرغی، اسی پرندہ زندہ ہوتا ہے، مرغی زندہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے جو انڈا نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو اب زندہ میں سے مردہ کو نکالا اور اسی مردے کو کچھ عرصہ پروسیس کے بعد اسی مردہ میں سے زندہ کو نکالا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے یہ میری قدرت ہے۔ دیکھو، ایک بیج کے اندر پورے کا پورا درخت چھپا کے رکھا ہوتا ہے اس میں۔ ایک آم کی گٹھلی جو ہم کھا کے پھینک دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں پورے کا پورا درخت اس گٹھلی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو زندہ کو مردے میں سے، مردہ کو زندہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام معاملات پر قدرت رکھتا ہوں، قادر ہوں، میری قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے حجت قائم فرمائی، اس سے آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقائد کے حوالے سے مناظرہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی مناظرہ فرماتے تھے عقائد کے حوالے سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے مناظرہ فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے وہ سارے آ گئے تھے۔ نجران کے پادری کہنے لگا جی آپ بتائیے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ آپ انہیں اللہ کا بندہ کیسے مانتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اب انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ کیا کوئی انسان باپ کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ بی بی مریم سے کیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو؟ تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیوی ہے، اور اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ بھائی
عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے وہ خدا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہاری یہی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش کے حوالے سے کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ تمہارا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن نے ارشاد فرمایا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل دینے کے لیے. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال کی. خلقتہ من طین، تو اے عیسائیوں بتاؤ تمہارا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم تو خالی باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا رہے ہو. ماں تو موجود ہے لیکن آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو اس کو کیا مانو گے پھر؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کو خدا یا خدا میرا بیٹا یا اپنی اولاد نہیں فرمایا. اس نے تو فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کے برابر کا اس کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں. جب یہ دلیل سنی انہوں نے تو ایک دم ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے کہ باقی بات تو صحیح ہے کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش پر اس الجھن کا شکار ہو کر انہیں اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں تو ہمارا ایمان تو آدم علیہ السلام کے اوپر بھی ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ باپ سے پیدا کیا نہ ماں سے پیدا کیا ہے، اسے اپنی قدرت سے، قدرت کاملہ سے، خاک سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے؟ تو وہ مناظرہ عیسائی ہار اور جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثالیں دے کر عیسائیوں کے اس ڈھکوسلے کو، اس فضول عقیدے کو سرے سے ہی ختم کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیلات پیش کر کے لوگوں کو سمجھا. اچھا مناظرہ کرنے کے حوالے سے ایک دو باتیں اور سماعت فرما لیجئے کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی مسئلے میں مناظرہ صرف اس کو کرنا چاہیے جو مناظرے کا طریقہ جانتا ہو، جو مناظرے کے دلائل جانتا ہو، جو مناظرے میں مہارت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، حاضر جواب ہو. جو یہ چیزیں نہیں جانتا وہ اگر مناظرہ کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. آج کل لوگ ایک دو کتابیں پڑھ لی اردو والی، ایک دو واقعات پڑھ لیے، ایک دو عقیدے سن لیے، رٹ لیے اور ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو کر بحث و مباحثے میں لگ جاتے. کوئی آدم علیہ السلام کے حوالے سے لگ جائے گا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لگ جائے گا، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ذات کے حوالے سے لگ جائے گا، کوئی علم غیب کے حوالے سے لگ جائے گا، کوئی آپ کے نور ہونے کی حیثیت کے حوالے سے لگ جائے گا، کوئی آپ کے نور بشر ہونے کے حوالے سے، کوئی آپ کے حیات کے حوالے سے، کوئی حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے بحث لگنا شروع کر دیں گے. حالانکہ ہم میں سے جتنے بھی عوام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں رتی برابر بھی ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، رتی برابر بھی. پھر ہر آدمی جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا اس کے منہ میں ایک بات بار بار آتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، بھائی میں بول رہا ہوں نا، بھائی میں بول رہا ہوں نا. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کوئی علامہ ہیں، آپ کوئی مفتی ہیں، آپ کوئی مناظر ہیں، آپ کون ہیں؟ استنجا کرنا پتہ نہیں اس کو آتا ہو نہ آتا ہو شریعت کے مطابق، وضو کرنا، اس کو غسل کرنا شریعت کے مطابق پتہ نہیں آتا ہو نہ آتا ہو اس کو. میں کہہ رہا ہوں جی میں کہہ رہا ہوں. کیا صرف سنی سنائی چند باتیں اور آگے سے جناب. اور پھر جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سامنے والا جب بھاری پڑنے لگتا ہے تو شیطان پھر آ کے اپنا کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھا اس کی دلیل زیادہ مضبوط تھی، اس کا مطلب اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تجھے بھی ماننا چاہیے. دیکھ تو ہار گیا ہے نا. اب دماغ میں دل میں اس کی بات بیٹھے گی اور شیطان اس کو
ہوا دیتا رہے گا. جیسے بجھتے ہوئے انگارے کو لوگ ہوا دیتے تو وہ جلتا ہے نا، اسی طرح شیطان آ کے دماغ کے اندر اس وسوسے کو چلاتا ہے. تو مناظرے کرنا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یاد رکھو. عام آدمی کا کام نہیں ہے، عام مسجد کے مولوی کا کام بھی نہیں ہے، عام عالم کا کام بھی نہیں. یاد رکھو، میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. ایک مفتی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ مناظرے کرے. کیوں؟ اس لیے کہ مناظرہ کرنا یہ الگ باقاعدہ فیلڈ ہے، یہ ایک خاصہ ہے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، دلائل اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. اور اس میں مناظرے میں جو علم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہترین اور سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حاضر جوابی، حاضر دماغی. کیونکہ جو حاضر دماغ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی مناظرہ نہیں جیت سکتا، کبھی مناظرہ نہیں جیت سکتا. کیونکہ سامنے والا کس وقت کون سا پوائنٹ پھینک دے، آپ اس کے لیے تیار نہ ہو، آپ فوراً طور پہ جواب نہ دے سکے، بعد میں اگر آپ کے دماغ میں آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. یہ وہی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ آدمی کو یاد آئے تو اب وہ اپنے منہ پہ ہی مارے. لڑائی میں جب اس نے مکہ نہیں چلایا تو فائدہ کیا. تو میرے بھائیوں اور جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی کبھی کسی کے ساتھ بحث بالکل مت کیا کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے، آپ اپنے دین کے بارے میں، آپ اپنے مسلک کے بارے میں نہیں جانتے، آپ علم غیب کے بارے میں نہیں جانتے، آپ حاضر ناظر کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، آپ نور و بشر کی بحث جانتے ہی نہیں ہیں. اگر ایک سوال آپ کے سامنے کوئی کرتے کہ اچھا بتاؤ نور افضل ہے کہ بشر، آپ وہیں ٹھوس ہو جاؤ گے، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا اس کا. یا یہ پوچھ لیجیے کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر، اللہ کے نبی نور تھے یا بشر، کوئی اس کا جواب دے مجھے؟ نہیں دے سکیں گے آپ. آپ اگر نور کہیں گے تو بشر کی نفی ہو جائے گی، آپ بشر کہیں گے تو نور کی نفی ہو جائے گی، پھنس جائیں گے آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا اس کا. لیکن ایک مناظر اس کو یوں چٹکیوں میں اس کا جواب دے دے گا. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے ساتھ عقائد کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، نماز پڑھنے کے طریقے کے معاملے میں کبھی کسی سے کوئی بحث نہ کیا کرے، کبھی کوئی کسی کے ساتھ بحث نہ کرے. کوئی جس طریقے سے بھی نماز پڑھ رہے اس کو پڑھنے دیں، وہ جو ہے اس کا رب جانے. یار تم ٹھیکیدار تھوڑی ہو، تم سے تمہاری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کسی شخص کو دیکھیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو دیکھنا آپ نے پیٹ کے اوپر باندھ رہا ہے، تیسرے کو آپ نے دیکھا وہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. پڑھنے تو بھائی، تمہیں کیا، تمہیں کیا بھائی. کوئی نماز رکوع میں جانے سے پہلے یوں کرتا ہے، پھر واپس آ کے سجدے میں جانے سے پہلے یوں کرتا ہے، کرنے دو، تمہیں کیا بھائی. اپنی نماز کا حساب اس نے کہاں دینا ہے؟ ایک سوال ہے میرا، آپ مجھے سب بتاؤ کس کو دینا ہے اس نے جواب؟ ہیں کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے نا، آپ کو تو نہیں نا. آپ تو جواب دے نہیں ہو نا. ختم. جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، نماز میں جو بھی کرتا ہے کرنے دو. جو چیزیں، کیونکہ آپ اپنی حنفی نماز کو صحیح طرح نہیں جانتے تو حنبلی اور شافعی نماز کو کیا جانیں گے آپ؟ بھائی وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں پتہ نہیں ہم لوگوں کو، کتنے واجب ہیں ہم کو نہیں پتا. اچھا، حنفی کے نزدیک فرائض واجبات الگ الگ ہیں، شافعی کے نزدیک الگ الگ ہیں، حنبلی کے نزدیک الگ الگ ہیں. ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم بحث کرنے لگیں گے، خواہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیں گے. تو کبھی کسی کی عبادت میں، کسی کی نماز میں، کسی کے عقیدے میں، کسی کے معاملے میں کبھی بھی ٹانگ نہ اڑایا کریں. کسی شادی میں بیٹھے ہیں، کسی پنچایت میں بیٹھے ہیں، کہیں 4 آدمی مل کے بیٹھے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، کوئی ایک بات چھڑ جائے آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. بھائی بس میں اپنے عقیدے پہ ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ میرے عقیدے کی حفاظت کرے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. کیوں؟ اس نے بھی مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. میں نے بھی مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. جو ٹھیک ہوگا اللہ اس کو قبول کر لے گا، جو غلط ہوگا اللہ فرمائے گا سائڈ پہ ہو جا. تو میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کسی کا، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کسی کا.
نہیں، کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے معاملات اس کو درست کرو، آپ اپنی نماز درست کرو، آپ اپنے معاملات درست کرو، آپ خود اپنی دینی زندگی کو ٹھیک رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی بد مذہب سے خواہ مخواہ کی بحث کرتے پھرو، آپ کو اس کا اجازت ہی نہیں دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی آپ کو۔ کیوں؟ اس کی اجازت صرف اس کو ہے جو اس میں مہارت رکھتا ہے، جو واقعی مناظر ہے، جو علم رکھتا ہے اس کا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو بہرحال دلیل پر دلیل، اعتراض پہ اعتراض، مناظر کا کام ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے اچھا ایسا ہو تو پھر ایسا کیا کریں، اچھا ایسا ہو تو پھر ایسا کیا کریں۔ تو آپ کے پاس تو علم ہوگا نہیں، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ سوائے بغلیں جھانکنے پر کچھ کرو گے نہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے بحث کرنا، میں کوئی، کیونکہ میں عقائد کے بارے میں جتنا جانتا ہوں اتنا میں اپنے عمل کے لیے کافی ہے، بحث کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تمہیں بحث کرنی ہے تو علماء اہل سنت بہت پاکستان میں موجود ہے، کراچی شہر میں موجود ہے، کسی مفتی کے پاس چلا جائے، کسی عالم کے پاس چلا جائے، کسی مناظر کے پاس چلا جائے، وہاں جا کے معلوم کر لے بھائی میرا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے، میرا کیوں سر کھا رہا ہے۔ لیکن یہاں ہر آدمی جو نا وہ گھس پڑتا ہے بحث کے اندر۔ میرے بھائیوں، ہرگز کبھی بھی کسی بھی مذہبی گفتگو میں بحث مت کیا کریں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور آپ اپنے آپ کو عقیدے کے معاملے میں خراب کر بیٹھیں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، یہ مت کھانا، آپ آگے سے یہ تھوڑی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنی مزیدار چیز آپ مجھ سے چھڑوا رہے ہیں، میں تو چٹخارے لے کے بریانی جب تک کھاؤں میرا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا، ٹھیک ہے کھاتا رہے، ٹھیک بھی نہیں ہوگا، پھر ٹھیک ہونا ہے تو یہ چھوڑنا پڑے گا اتنے دن کے لیے، اتنے وقت کے لیے۔ تو آپ ڈاکٹر سے بحث کرنے لگو گے، نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا۔ تو اس اتنے میں ہی سمجھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔